بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا امیر سامہ ہوں اور تم سے آگے جا کے تمہاری پیاس کا انتظام کرنے والا ہوں۔ جو میرے پاس پہنچے گا وہ آب کوثر سے پیے گا، اور جو اس کو پی لے گا پھر کبھی وہ پیاس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور وہاں کچھ لوگ جن کو میں بھی پہچانوں گا اور وہ بھی مجھے پہچان لیں گے، میری طرف آئیں گے، لیکن میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی اور انہیں میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا یہ آدمی تو میرے آدمی ہیں، بس مجھے جواب دیا جائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی نئی باتیں دین میں پیدا کر دی ہیں۔ تو میں کہوں گا بربادی اور دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں فرق ڈالا اور اس کو گڑبڑ کر دیا۔ حدیث میں جن لوگوں کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ وہ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روک دیے جائیں گے، اس کا تعین مشکل ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کس طبقے کے لوگ ہیں، اور نہ اس کا معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث کا خاص سبق ہمارے لیے تو بس یہ ہے کہ اگر ہم کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے آرزو مند ہیں، خواہش رکھتے ہیں، تو مضبوطی سے اس دین پر قائم رہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لائے تھے۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی ایجاد اور کوئی رد و بدل نہ کریں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی مسافت اتنی ہے جتنی کہ عدن سے امان بلخا تک ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے،
اس کے گلاس گنتی میں آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ اس کے پانی کی یہ صفت ہے کہ جو اس میں سے ایک دفعہ پی لے گا اسے اس کے بعد کبھی پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس حوض پر سب لوگوں سے پہلے میرے پاس پہنچنے والے فقراء مہاجرین ہوں گے، پریشان اور پراگندہ سروں والے، میلے کچیلے کپڑے والے، جن کا نکاح خوشحال اور خوش عائش عورتوں سے نہیں ہو سکتا اور جن کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی جن کو خوش آمدید نہیں کہا جاتا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور ان کے درمیان اس بات پر فخر ہوگا کہ ان میں سے کس کے پاس پینے والے زیادہ آئیں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے اور میرے حوض سے سیراب ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کے روز آپ میری سفارش فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، یعنی تمہاری سفارش کر دوں گا۔ میں نے عرض کیا تو قیامت کے روز میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جب تمہیں میری تلاش ہو تو صراط پر مجھے دیکھنا۔ میں نے عرض کیا، اگر میں آپ کو صراط پر نہ پا سکوں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا، اگر میں میزان کے پاس بھی آپ کو نہ پا سکوں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر مجھے حوض کے پاس دیکھنا، کیونکہ میں اس وقت ان 3 مقامات سے دور کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخرت کی شفاعت ایسی چیز ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملنے کے مقامات حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بتلائے ہیں، لیکن دراصل شفاعت کے سب ضرورت مندوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملنے کے یہ پتے بتلا دیے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سب اولین اور آخرین میدان حشر میں جمع ہوں گے تو لوگوں میں سخت اضطراب اور ازدحام کی کیفیت ہوگی۔ پس وہ لوگ یعنی اہل محشر کے کچھ نمائندے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ ہمیں اس حالت سے چھٹکارا مل جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، میں اس کام کے لائق اور اس مرتبے کا نہیں ہوں، لیکن تم کو چاہیے کہ ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، شاید وہ تمہارے کام آ سکیں۔ بس وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے سامنے شفاعت کا اپنا سوال رکھیں گے۔ وہ بھی فرمائیں گے، میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تمہیں موسیٰ کے پاس جانا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ اپنے ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، شاید وہ تمہارے کام آ سکیں۔ پس وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنی وہی عرض ان کے سامنے رکھیں گے۔ وہ بھی یہی فرمائیں گے، میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تمہیں عیسیٰ کے پاس جانا چاہیے، وہ روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں، یعنی اللہ نے ان کو انسانی پیدائش کے عام مقررہ اسباب کے بغیر صرف اپنے حکم سے پیدا کیا ہے اور ان کو غیر معمولی قسم کی روح اور روحانیت بخشی ہے۔ تم ان کی خدمت میں جاؤ، شاید وہ تمہارے لیے حق تعالیٰ سے عرض کرنے کی جرات کر سکیں۔ بس یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔
وہ بھی یہی فرمائیں گے میں اس کام کا اور اس مرتبے کا نہیں ہوں. تم کو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور شفاعت کے لیے مجھ سے کہیں گے، بس میں کہوں گا میں اس کام کا ہوں اور یہ میرا ہی کام ہے. بس میں اپنے رب کریم کی بارگاہ خاص میں حاضری کی اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت دی جائے گی، میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی کچھ خاص تعریفیں اپنی حمد کے لیے الہام فرمائیں گے جو اس وقت مجھے معلوم نہیں. تو اس وقت میں انہی الہامی محامد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور اس کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا. مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک ہفتے تک سجدے میں پڑے رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فرمایا جائے گا اے محمد سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہو کہو، تمہاری سنی جائے گی، جو مانگنا ہو مانگو تم کو دیا جائے گا، جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری مانی جائے گی. پس میں کہوں گا اے پروردگار میری امت یعنی میری امت پر آج رحم فرمائیے، اس کو بخش دیجئے. پس مجھ سے کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لو. پس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، یعنی جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال لوں گا. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف لوٹوں گا، پھر انہی الہامی محامد کے ذریعے اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور اس کے آگے پھر سجدے میں گر جاؤں گا. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، جو کہنا ہو کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، جو مانگنا ہو مانگو تم کو دیا جائے گا، جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری شفاعت مانی جائے گی. پس میں عرض کروں گا اے پروردگار میری امت، تو مجھ سے فرمایا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک ذرے کے بقدر یا فرمایا رائی کے دانے کے بقدر بھی ایمان ہو ان کو بھی جہنم سے نکال لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، یعنی جن کے دلوں میں ذرہ برابر یا رائی کے دانے کے برابر بھی نور ایمان ہوگا ان کو بھی نکال لاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف پھر لوٹوں گا. پھر انہی الہامی محامد کے ذریعے اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور اس کے آگے پھر سجدے میں گر جاؤں گا. بس مجھ سے فرمایا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہو کہو، تمہاری سنی جائے گی، جو مانگنا چاہو مانگو تم کو دیا جائے گا، جو سفارش کرنا چاہو تمہاری سفارش قبول کر لی جائے گی. پس میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت. پس مجھ سے فرمایا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم تر ایمان ہو ان کو بھی جہنم سے نکال لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، یعنی جن کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم تر بھی ایمان کا نور ہوگا ان کو بھی نکال لاؤں گا. اور اس کے بعد چوتھی دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف لوٹوں گا اور انہی الہامی محامد کے ذریعے اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر اس کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا. پس مجھ سے فرمایا جائے گا اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ اور جو کہنا ہو کہو، تمہاری سنی جائے گی، جو مانگنا چاہو مانگو تم کو دیا جائے گا، جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، مانی جائے گی. پس میں عرض کروں گا اے پروردگار مجھے اجازت دیجئے کہ ان سب کے حق میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کام تمہارا نہیں ہے، لیکن میری عزت اور جلال اور میری عظمت اور کبریا کی قسم میں خود دوزخ سے ان سب کو نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔